السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے باہو قلعہ۔ تو اس کے اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ استادہ، استادہ مطلب ہوا کھڑا، گرد نواح مطلب ہوا ارد گرد، ونش مطلب ہو گیا قبیلہ، عقیدت مند ہو گیا بھروسہ رکھنے والے، یہاں عقیدت جن کو یقین زیادہ ہوتا ہے، شاندار خوبصورت۔ باہو قلعہ، باہو قلعہ باہو ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ یس یہ قلعہ باہو بچو یہ ڈوگرن ہز پرون زندہ مثال۔ پرانے شہر جموں کے بالمقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کے پہاڑی پر استادہ اس قلعہ کو راجہ باہو لوچن نے تعمیر کیا تھا۔ یس یہ قلعہ یہ شہر جم جم تک مقابل دریا تم کس کنارس پہ یہ کھڑا، تو یہ بنومت باہو لوچنن، تمی تعمیر کورمت، باہو لوچن اس تمس ناو، تمی اور اس کے گرد نواح میں باہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا گیا۔ ان پک قصبہ آمت آباد کرنا، تک ونان باہو نگر۔ راجہ باہو لوچن کا سلسلہ نسب مہاراجہ رگھو سے ملتا ہے۔ اس سن سلسلہ نسب یہ مہاراجہ رگھو سے رلان، جن کے نام پر رگھو ونشی نسل کی بنیاد پڑی۔ دپا یت پہ امی رگھو ونشی نسلچ بنیاد پی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہابھارت اور پرانوں جیسی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ پرانی کتاب آس مہابھارت پرانوں، تم پرانی کتاب تمن کتابن من دلیل انسان ہیکان لبت۔ اسی خاندان کے ایک بہادر اور شہزور راجہ اگنی غرب نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ امی خاندان کو راجہ تس راجہ اگنی غرب ناو، تم سس 18 نچے، تم ہسا دس پن تم سن حکومت سلطنت تر دس تم وسجار، تم دی تحت وسعت اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پتہ کور تم یہ علاقہ سورے دریائے توی، یہ علاقہ سورے تم قبضہ۔ اگنی غرب کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا باہو لوچن حکمران بنا۔ یعنی اگنی غرب گزرا تم بنیا تم سن سارے کو زوٹھی نیچو حکمران باہو لوچن اس تمس ناو۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایران قصبے کو چھوڑ کر یہاں آیا۔ یتھی حکومت تم سنبھال تو تم ترو ایران تو آو سے یور، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا، ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ تم کور یہ قلعہ تعمیر، یہ باہو قلعہ، تو بی کورن شاہ قصبہ تہ آباد، تتھ تھو ناو باہو نگر۔ باہو نگر کو پہلے دہر نگری کہتے تھے، تتھ ونان گۄڈٕ دہر نگری، جو صدیوں کی تک قائم رہی۔ واریاہن ورین رود سوئی ناو۔ اب بھی اس جنگل کا نام دہر نگری ہے، تتھ جنگلس وہیں تہ ونان دہر نگری۔ راجہ باہو لوچن کو کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، تمس اوس نہ کہاں تہ بچ، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا۔ یعنی تمس پن نیچو اوس کینٛہہ، پتہ بنیو تم سُنٛد لۄکُٹ بوے جامبو لوچن حکمران۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیے، تم کو بنو یہ جم شہر کو تم آباد۔ ابتدا میں جموں اور باہو ایک ہی ریاست تھی۔ 1592 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ 1592 عیسوی مز گو اکس بادشاہ سن انتقال، تس اوس ناو راجہ کپور۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگ دیو کے بیٹے پرسرام دیو کے درمیان اس ریاست کے حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ پتہ گئی امن پانوئی گئی کشمکش، پانوئی گئی امن لڑائی، تو راجہ سمیل دیو تو راجہ جگ دیو تو امن گئی پانوئی گئی پانوئی کشمکش ات شہرس پہ۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور باہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیے۔ یل پتہ امن گو فیصلہ، پتہ گو یہ دون ریاستن من گو یہ تقسیم، جموں تو بی باہو۔ ان دونوں ریاستوں کے سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا۔ ات تھوک پتہ سرحد دریائے توی۔
اب ریاستی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا۔ پتہٕ کوٚرمُت اکھ شاندار اکھ باغ تعمیر، تتھ چھِ وَنان جو باغ باہو کے نام سے، باہو نگری تتھ وَنان باہو پارک، تہٕ سۄ پارک کٔرٕکھ تعمیٖر تہٕ باہو کے نام سے مشہور ہے، تتھ چھِ وَنان باہو ناو چھُ تتھ تھوٚومُت۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کے دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔ اتہِ ہسا چھِ آمٕژ اکھ اصل پٲٹھۍ بچن ہٕنٛدۍ شُرٮ۪ن گِنٛدنہٕ خٲطرٕ پارکہِ منٛز چیٖز تہِ سامان تہِ آمُت لگاونہٕ یِم گِنٛدنہٕ خٲطرٕ بچن گِنٛدنہٕ خٲطرٕ، تمہِ سۭتۍ ہسا چھِ واریاہ رونق اتہِ بڑیمٕژ۔ بچو آز گٔے اِژیان، انشاء اللہ پگہہ کرو امیِکۍ سوالات۔ خدا حافظ۔